کورس میں ہپنوسس کو بھی مینشن کیا گیا ہے. کافی لوگوں کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ مائنڈ سائنسز اسلام کی تعلیمات کے خلاف، یعنی کہ پیسہ ہر انسان کو چاہیے. تو مجھے ایک چھوٹا سا گیپ نظر آیا، کورس کر لینے سے آپ کی زندگی نہیں بدلتی. ان شارٹ آپ گاڑی چلانے کا طریقہ سکھائیں گے. یہ تو آپ نے بڑی چھوٹی بات کی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاز اڑانے کا طریقہ سکھائیں گے. سر جیسے آپ نے مینشن کیا ہے کہ یہ انیتھیکل ہے، تو جو پرسن یہ پریکٹس کر رہا ہے کیا اس کے اوپر بھی یہ سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے؟ سر ایک اور چیز مائنڈ انجینئر کو اس کورس میں ایڈ کیا گیا ہے، کہ کیا چیز ہوتی ہے اور اس کا مینیفیسٹیشن سے کیا ریلیشن؟ مینیفیسٹیشن میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ویژوائزیشن، ایک افرمیشن. السلام علیکم ڈیئر ویورز، مائنڈ پاور آرٹسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آج ہمارے پوڈ کاسٹ کے گیسٹ سر صوفی اویسی ہیں، جو کہ مائنڈ پاور آرٹسٹ آرگنائزیشن کے CEO ہیں. سر اسپرچولیسٹ، مائنڈ سائنسز اور فارمل سائیکالوجی ایکسپرٹ ہیں. آج ہم سر سے کوشچن کریں گے نیو کورس کے ریلیٹڈ وچ از کالڈ منی مینیفیسٹیشن کورس. السلام علیکم سر. سر پہلے تو یہ بتائیں کہ کورس کا نام کیوں چینج کیا گیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. پہلے اس کورس کا نام رکھا تھا میں نے ماسٹری ان افرمیشن ہپنوسس، کہ بہت سے لوگ افرمیشنز لینا چاہتے ہیں اپنے مختلف کاموں کے لیے، یوٹیوب سے آن لائن دیکھ کے پریکٹس بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو مکمل گائیڈنس نہیں ملتی. تو زیادہ تر لوگ افرمیشنز کرنا پسند کرتے ہیں، تو اس لیے افرمیشن فوکس اس کو میں نے رکھا تھا کہ مینیفیسٹیشن افرمیشن کے تھرو کیسے حاصل کی جائے. پھر جب میں اس کو ری انالائز کیا تو مجھے ایک چھوٹا سا گیپ نظر آیا کہ جب ہم مینیفیسٹیشن سکھا ہی رہے ہیں تو مینیفیسٹیشن میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ویژوائزیشن، ایک افرمیشن. تو ویژوائزیشن کا چیپٹر رہ جائے گا، میں نے اس کو بھی کور کر دیا. اور ہم جس تھیم کو تھرو آؤٹ دی کورس لے کے چلیں گے نا، وہ ہوگا منی مینیفیسٹیشن. یعنی کہ پیسہ ہر انسان کو چاہیے، یہ سب میں کامن ہے. تو ہم منی کی ایگزامپل لے کے افرمیشنز اور اسی کی ویژوائزیشنز بیسک سے لے کر اس میں ہم انٹیگریشن، اپ گریڈیشن، نئی چیزیں، بلیف ری وائرنگ، سب کچھ ڈالتے چلے جائیں گے. تو تھرو آؤٹ دی کورس جو ہماری ایگزامپل چل رہی ہوگی وہ ہوگی منی مینیفیسٹیشن. تو اس کورس کا نام رکھ دیا ہم نے منی مینیفیسٹیشن. سر یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو مینیفیسٹیشن سے واقف نہیں ہیں ان کے بارے میں گائیڈ کریں کہ مینیفیسٹیشن ہوتی کیا ہے، سمپل ورڈز کیا ہیں. ٹھیک، اگر بالکل سادہ الفاظ میں عام انسانوں کو سمجھنے کے لیے اس کو بیان کریں تو مینیفیسٹیشن کہتے ہیں اپنی انر انرجی الائنمنٹ اور اپنی سوچ کی پاور سے وہ چیز جو آپ زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو آسان بنا لینا. یعنی کہ ایک چیز انسان بہت زیادہ اسٹرگل کر کے اگر حاصل کرتا ہے، اگر وہ مینیفیسٹیشن کا علم سیکھ لیتا ہے تو وہ اس کو بہت کم ایفرٹ سے حاصل کر سکتا ہے، بہت جلدی حاصل کر سکتا ہے، بہت آسان طریقے سے حاصل کر سکتا ہے. تو مائنڈ کی پاور، سوچ کی ڈائریکشن اور اپنی انر انرجی الائنمنٹ سے کسی چیز کو اٹریکٹ کر کے حاصل کر لینا، اس کو ہم مینیفیسٹیشن کہتے ہیں. سر اس کورس میں مینیفیسٹیشن تھرو افرمیشنز کے بارے میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے. سر یہ افرمیشنز ہوتی کیا ہیں، یہ بتا دیں. افرمیشنز کی ایگزامپل اگر ہم چھوٹی سی لے لیں تو سادہ الفاظ میں سمجھیں تو جیسے ہم تسبیح پڑھتے ہیں، کوئی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کوئی آیت پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر جس نے رزق حاصل کرنا ہے وہ رزق کے مناسب اللہ تعالیٰ کا نام یا رزاق کو پڑھتا ہے. جس کو اللہ کی محبت چاہیے وہ یا رحمان یا رحیم پڑھتا ہے. جس کو بے نیازی چاہیے وہ اللہ الصمد پڑھتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے، وہ چیز آپ کے اندر آ جاتی ہے. مسلسل وہ تسبیح پڑھنے سے آپ کے اندر وہ وائبریشنز پیدا ہوتی ہیں، آپ کی اندر کی الائنمنٹ تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح افرمیشنز اسی پرنسپل کے اوپر کام کرتی ہیں. افرمیشنز کچھ سینٹینسز کو کہتے ہیں، جو سینٹینسز آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوتے ہیں، جو چینج اپنے اندر لانا چاہتے ہیں. ان افرمیشن کے سینٹینسز کو بولا جاتا ہے، بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، سوچ کے اندر افرم کیا جاتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے اور ریکارڈ کر کے سنا بھی جاتا ہے. اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز بار بار آپ کے اندر جائے، اور جو چیز بار بار آپ کے اندر جاتی ہے وہ آپ کے اندر پروگرامنگ کر دیتی ہے. ہپنوسس کا اصول ہے. تو اس بیس پہ کوئی بھی چیز آپ نے اپنے اندر پروگرام کرنی ہے، اس کے لیے بھی انفارمیشن یوز کی جاتی ہیں. اپنی ہیبٹ چینج کرنی ہے، اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے، اور اگر مینیفیسٹیشن کرنی ہے تو اس کے لیے بھی افرمیشنز کے ذریعے اپنی انر انرجی کو باہر کی دنیا سے الائن کیا جا رہا ہے. سر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ افرمیشنز تو کی ہے لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں آ رہا، افیکٹو نہیں ہو رہی. تو کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ افیکٹو نہیں ہوتی؟ بالکل ٹھیک. ہم اس میں دو چیزیں اضافی کریں گے جو جنرلی آن لائن اویلیبل نہیں ہیں. ایک تو یہ کہ جتنی چیزیں آن لائن اویلیبل ہیں زیادہ تر جو ہیں وہ آپ کو افرمیشنز بنی بنائی کہیں سے مل جائیں گی. لوگ اس کو پریکٹس کرتے ہیں، یا ریٹن مل جائیں گی یا ریکارڈڈ مل جائیں گی. لوگ اس کو پریکٹس کرتے ہیں.
یعنی اس کو کہتے ہیں، اگر ایگزامپل میں آپ کو دوں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ کو مچھلی پکڑ کر دے رہا ہے کھانے کے لیے، اور ایک دوسرا شخص ہے جو آپ کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا رہا ہے. تو ہم آپ کو طریقہ سکھائیں گے کہ آپ نے یہ افرمیشنز خود کیسے ڈیزائن کرنی ہے، خود کیسے بنانی ہے کسی بھی کام کے لیے. آپ کو کسی ایکسٹرنل سورس کے پاس نہیں جانا پڑے گا، کسی مینیفیسٹیشن کوچ کے پاس آپ کو نہیں جانا پڑے گا. آپ خود یہ سیکھنے کے بعد اپنی لائف میں جو چاہیں گے افرم اور ویژولائز کے ذریعے مینیفیسٹ کر سکیں گے. دوسرا ڈفرینس یہ ہے کہ ہم اس میں وہ چیزیں کیٹر کریں گے جو عام طور پر نہیں نظر آتی. جیسا آپ نے سوال کیا کہ افرمیشن تو موجود ہیں، لوگ کرتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا. پہلی تو بات یہ کہ مینیفیسٹیشن کی جو سکسیس ریٹ کی اگر ہم بات کریں نا، جتنے لوگ پریکٹس کرتے ہیں وہ 100% نہیں، وہ بہت کم ہے، وہ لیس دین 10% ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر 1، سب لوگوں کا اس پروسیس کے اوپر یقین نہیں ہوتا. اکثر لوگ ٹرائی تو کر رہے ہوتے ہیں، اندر سے ان کو بلیف نہیں ہوتا کہ یہ کیسے کوئی چیز سوچنے سے کیسے زندگی میں آ جائے گی، کوئی بولنے سے کیسے زندگی میں چیز آ جائے گی. تو جس کا بلیف نہیں ہے وہ کام نہیں کرتا. تو اس کورس میں ہم بلیف کو اس کے مطابق الائن کرنے کا طریقہ بھی سکھائیں گے. پھر دوسری وجہ جس کی وجہ سے لوگ اس کو نہیں حاصل کر پاتے وہ ان کے فیئرز ہوتے ہیں. ان کے اندر رانگ پروگرامنگ بچپن سے ہوئی ہوئی ہے. پیسے کی بات کر لیں تو ان کا پیسے کے بارے میں تصور کیا ہے، پیسے کے بارے میں وہ سوچتے کیا ہیں. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک عام تاثر ہے کہ کسی بھی ہم بہت زیادہ پیسے والے امیر شخص کو دیکھیں تو اکثر ذہن میں آتا ہے یا زبان سے نکلتا ہے کہ 2 نمبر طریقے سے پیسہ کمایا ہوگا. ایگزیکٹلی. تو جس کے اندر یہ بلیف کی وائرنگ ہوئی ہوئی ہے کہ پیسے والے نے 2 نمبر طریقے سے کمایا ہے، تو جتنی مرضی مینیفیسٹیشن کر لے پیسہ اس کی زندگی میں نہیں آئے گا جب تک وہ پیسے سے اپنا ریلیشن ٹھیک نہیں کرے گا. تو یہ ساری کی ساری ایک ٹوٹل پیکیج کے اندر کی وہ ساری چیزیں ہم الائن کریں گے جو آپ کو مینیفیسٹیشن سے روکتی ہیں، ہم ان کو بھی ایڈریس کریں گے. سر اب ایفرمیشنز پہ بات ہو رہی ہے تو ایک اور بھی پوائنٹ ہے جس کو ہم مینیپولیٹیو ایفرمیشنز کہتے ہیں. یہ کیا ہوتی ہیں، اس کے بارے میں گائیڈ کریں. پہلی تو بات یہ کہ یہ پاسبل ہے، اس دنیا کی حقیقت ہے، لوگ اس کو کرتے ہیں. اس کی یہ ایتھیکل یوز نہیں ہے افرمیشنز یا مینیفیسٹیشن کا. مینیپولیٹیو افرمیشن یا مینیفیسٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے انسان کو متاثر کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ، چاہے وہ بزنس ڈیل ہو، چاہے یا آپ کے ساتھ وہ لائف کی اپنی پلاننگ کرے. بہت سے لوگ جس کو ہم کہتے ہیں لو مینیفیسٹیشن کرتے ہیں. دو طریقے ہو گئے لو مینیفیسٹیشن کے. ایک طریقہ یہ ہو گیا لیٹس کال اٹ اٹریکٹنگ آئیڈیل لائف پارٹنر. 2 طریقے ہو گئے. ایک طریقہ یہ ہو گیا کہ آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو افرمیشن، ہپنوسس، ویژولائزیشن کے ذریعے یہ پروگرام کرتے ہیں کہ مجھے ایسا شریک حیات چاہیے جس میں یہ کوالٹیز ہوں اور میری اس کے ساتھ بڑی اچھی لائف گزرے اینڈ تک. ایک تو یہ طریقہ ہو گیا جو بیسٹ ریکمینڈیڈ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ جو کہ نان ریکمینڈیڈ ہے، جو لوگ غلطی بھی کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک انسان کو اسپیسیفائی کر لیتے ہیں کہ یہ انسان مجھے اپنی زندگی میں چاہیے، اور اس کو ویژولائزیشن، ایزمپشنز، افرمیشنز کے ذریعے اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہو بھی جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک تو اگین آپ کی انر الائنمنٹ بہت زیادہ آپ کو چاہیے، آپ کی اپنی وائبریشنز بہت ہائی ہونی چاہیے، آپ کی پاور آف انٹینشن ویری اسٹرانگ ہونی چاہیے جہاں کسی کو آپ اپنی طرف متاثر کروا رہے ہیں، انفلوئنس کر رہے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، بٹ دس از ان ایتھیکل، اس کو نہیں کرنا چاہیے. آئیڈیل طریقہ یہ ہے کہ آپ کو آئیڈیل لائف پارٹنر چاہیے، آپ بس وہی اٹریکٹ کریں جہاں سے بھی آئے. سر جیسے آپ نے مینشن کیا ہے کہ یہ ان ایتھیکل ہے، تو جو پرسن یہ پریکٹس کر رہا ہے کیا اس کے اوپر بھی یہ سائیڈ افیکٹس ہوں گے؟ اس کا افیکٹ یہ ہوگا کہ ہم مثال لے لیتے ہیں کہ بہت سے لوگ عامل حضرات کے پاس جاتے ہیں، محبوب آپ کے قدموں میں. چاہے ہم کوئی عملیات جادو کر کے کسی کو اپنا عاشق بنا لیں، اپنا محبوب بنا لیں، زندگی میں شامل کر لیں، یا چاہے مینیفیسٹیشن کی ان ایتھیکل یوز سے اس کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیں، تو پھر کرنا کیا ہوگا؟ آپ کو اس رشتے کو رکھنے کے لیے ساری زندگی وہی کرنا پڑے گا. یا تو آپ جادو کرتے رہیں ساری زندگی، یا آپ ساری زندگی مینیفیسٹیشن، افرمیشن اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے کرتے رہیں. ٹیمپوریرلی اگر کسی کے ذہن کو انفلوئنس کر کے اپنا بنا لیا ہے، تو جب وہ آپ کا انفلوئنس ٹوٹے گا تو وہ رشتہ پر خراب ہو جائے گا. تھینک یو سر، یہ تو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا. سر ایک اور چیز مائنڈ انجینئر کو اس کورس میں ایڈ کیا گیا ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے اور اس کا مینیفیسٹیشن سے کیا ریلیشن ہے؟ مائنڈ انجینئرنگ یہ اصطلاح میں نے اس کورس میں اس تناظر سے شامل کی ہے کہ کمپلیٹ مائنڈ جو ہے آپ کا الائن ہو جائے مینیفیسٹیشن کے لیے. اس کے اندر سے لمیٹنگ بلیفس ختم ہو جائیں، اس کے اندر سے فیئرس ختم ہو جائیں، انرجی ڈسٹربنس انرجی ختم ہو جائے، ٹراماز کی انرجی آپ کے اندر سے نکل جائے، اور آپ کی انر انرجی الائنمنٹ ہو جائے. یہ ساری چیزیں جب ٹوٹلی الائن ہوتی ہیں تو مینیفیسٹیشن ہوتی ہے. ان سب کو مائنڈ ٹھیک کرنے کے ذریعے
مائنڈ کے ذریعے ان سب کو ٹھیک کرنے کا جو نام ہے اس کو مائنڈ انجینئرنگ کا نام ہم نے دیا ہے. ان شارٹ آپ گاڑی چلانے کا طریقہ سکھائیں گے, باقی جس پرسن نے گاڑی چلانے کا طریقہ سیکھ لیا وہ اسلام آباد جانا چاہے, لاہور جانا چاہے, وہ اس کی اپنی مرضی ہے. یہ تو آپ نے بڑی چھوٹی بات کی. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاز اڑانے کا طریقہ سکھائیں گے سر, کہ آپ فوراً کیسے اس جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں جہاں زندگی میں پہنچنا چاہتے ہیں. سر ڈفرینٹ افرمیشنس کے اسکول آف تھاٹ ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں افرمیشنز پریزنٹ ٹینس میں ہونی چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں افرمیشنز فیوچر ٹینس میں ہونی چاہیے. آپ اس کنفیوژن کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں اور آپ کا کیا اوپینین ہے اس کے بارے میں؟ یہ دونوں طریقے ویلڈ ہیں. ٹھیک ہے, ایک پریزنٹ ٹینس میں افرمیشن سننے والوں کے لیے کلیئر کر دوں. پریزنٹ ٹینس میں انفارمیشن یہ ہوتی ہے کہ جی میں اگر کچھ شخص بیمار ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی میں بیمار نہیں ہوں, میری بیماری ختم ہو چکی ہوئی ہے, میں بالکل ٹھیک ہوں. سر فیوچر ٹینس کی انفارمیشن کس طرح ہوں گی کہ اب سے میں ٹھیک ہونا شروع ہو رہا ہوں اور میری بیماری بہت جلد ختم ہونے والی ہے. اس طرح کے سینٹینسز ہوتے ہیں. اب کچھ لوگوں کو اس میں مشکل آتی ہے, ان کے اپنے اندر سے ریزسٹنس آتی ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سب کو خیر وفیت سے رکھے, کسی کو کینسر ہے اور وہ یہ کہنا شروع کرتے ہیں مجھے کینسر نہیں ہے, مجھے کینسر نہیں ہے, تو اس کے اندر سے بڑی ریزسٹنس آئے گی, اندر سے ایک آواز آئے گی کہ جھوٹ مت بولو. ایسا ہے نا سر. تو وہ لوگ جن کے اندر ریزسٹنس ہے ان کو چاہیے کہ وہ فیوچر ٹینس والی افرمیشنز کریں, اور وہ لوگ جو نیوٹرل ہیں ان کے اندر یہ لمیٹنگ بلیف یا یہ ریزسٹنس نہیں ہے وہ پریزنٹ ٹینس والی ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کریں. پریزنٹ ٹینس والی جو ہیں فاسٹ ہوتی ہیں, جلدی رزلٹ لے کر آتی ہیں. کیا کلچرل نارمس کی وجہ سے بھی افرمیشن ڈفرینٹ افیکٹ کرتی ہیں؟ کلچرل نارمس تو نہیں, ہماری ریلیجیس ٹیچنگ اس میں آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر کچھ لوگ جو اکثر ایک سوال کرتے ہیں کہ جی جیسا پریزنٹ ٹینس کی انفارمیشنز ہیں کہ میرے پاس پیسہ آ چکا ہے, میں صحت مند ہو چکا ہوں, تو ایک لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ تو جھوٹ ہے, اصل میں تو ایسا نہیں ہوا. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی درست ایکسپلینیشن ہمارے پاس نہیں ہے. جو حدیث قدسی اللہ پاک نے فرمایا مجھے جیسا گمان کرو گے مجھے ویسا ہی پاؤ. اللہ کے نزدیک تو نہ کوئی پاسٹ ہے, نہ کوئی پریزنٹ ہے, نہ کوئی فیوچر ہے. یہ تو ہمارے جب جسم خاکی پہ جب جسم خاکی کے ذریعے جب اس جسم خاکی میں اس دنیا اس ارتھ کے ڈی این اے کے اوپر ہم آئے تو یہ تو اس کا فیچر ہے نا, ایک پاسٹ ہے, ایک پریزنٹ ہے, ایک فیوچر ہے. اللہ نے جب تخلیق کی تو نہ کوئی پاس ہے, نہ کوئی فیوچر ہے, نہ کوئی پریزنٹ ہے. اللہ کے سامنے سب کچھ اسٹریٹ فارورڈ ہے. تو ہم اس نظریے سے دیکھیں تو وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پیسہ آ گیا ہے یہ جھوٹ ہے, وہ آپ اپنے صرف پریزنٹ کو لے کے یہ بات کر رہے ہیں. اگر آپ اپنے پوری ٹوٹیلٹی میں بات کریں بڑے امیج کے ساتھ کہ پریزنٹ پاسٹ فیوچر تو کچھ ہے ہی نہیں ہے, اگر اس نسبت پہ ہم بات کریں تو اس نسبت پہ جھوٹ نہیں ہوتا. اب جتنا اس کو بلیو کریں گے اتنی جلدی آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا. ابھی جیسے سر ریلیجن کی بات ہو رہی ہے تو کافی لوگوں کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ مائنڈ سائنسز اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں. آپ کا اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ مائنڈ سائنسز سے پھر لوگ واقف نہیں ہوں گے جو یہ چاہتے ہیں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں. مائنڈ سائنسز ایک ویسا ہی دنیا کا علم ہے جیسے میتھمیٹکس ہے, بایولوجی ہے, کیمسٹری ہے, فزکس ہے. دنیا کے کسی علم سے منع نہیں کیا گیا. کسی چیز کے جائز یا ناجائز ہونے کے جو ایک دو کرائٹیریا ہیں وہ پہلا یہ ہے کہ اس چیز کو سیکھنے کے عمل میں کوئی خلاف شریعت چیز نہیں ہونی چاہیے. فار ایگزامپل جیسے ایک جادوگر کہے گا کہ جی مجھے تازہ بچے کو قتل کر کے مجھے تازہ خون لا کر دو, فلان جانوروں کی چیزیں لا کے دو, خدا نخواستہ بھی الٹے غیر اللہ کے منتر پڑھے جا رہے ہیں. اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو پہلی شرط پوری ہوگی, یہ چیز ناجائز نہیں ہے دنیا کا کوئی بھی علم یا مائنڈ سائنسز. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو علم ہے وہ نافع ہے یا نقصان دہ ہے, وہ لوگوں کو ضرر پہنچا رہا ہے یا لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. تو مائنڈ سائنسز تو اتنا خوبصورت علم ہے کہ آپ کو اپنے خود آپ کے اندر بھی تبدیلی لاتا ہے, آپ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو ایسا علم تو اللہ تعالیٰ کا محبوب علم ہوتا ہے. اس کورس میں ہپنوسس کو بھی مینشن کیا گیا ہے, تو مینیفیسٹیشن اور ہپنوسس ان کا آپس میں کیا کنیکشن ہے, کیا یہ انٹر کنیکٹڈ ہے؟ مینیفیسٹیشن کے جو دو طریقے ہیں ویژولائزیشن اور افرمیشنز, ان دونوں کے ذریعے اصل میں ہو کیا رہا ہوتا ہے, آپ کی پروگرامنگ ہو رہی ہوتی ہے نا, تو اس پروگرامنگ ہی کو تو ہپنوسس کہتے ہیں. افرمیشنز کے ذریعے اپنے اندر کچھ پروگرام کرنا یا ویژولائزیشن کے ذریعے اپنے اندر کچھ پروگرام کرنا. جب ہم اپنے اندر پروگرام کرتے ہیں نا, اپنے انر سافٹ ویئر کو چینج کرتے ہیں تو مینیفیسٹیشن بڑے آرام سے ہو جاتی ہے. تو ہپنوسس کا ورڈ اس لیے یوز کیا کہ ہپنوسس یا پروگرامنگ ہوتی ہے تو ہی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے. سر اس کورس کی ڈیوریشن 6 ویکس ہے, تو 6 ویک کے اندر ایک پرسن جو کہ پہلے اپنی لائف کے اندر سکسیسفل بھی نہیں ہے, اس کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے, 6 ویک کے اندر اس کے اندر کیا ایسا چینج آ جائے گا, کیا ایسی اس کے اندر تبدیلی آ جائے گی کہ وہ اپنی لائف کو, اپنے معاملات کو بالکل چینج کر دے گا؟
میں یہ بات اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں، میں خود یہ کہتا ہوں کہ ہمارے کورس کر لینے سے آپ کی زندگی نہیں بدلے گی. اس کورس میں جو علم سکھایا گیا ہے اس کو اپنی لائف میں اپلائی کرنے سے اور اپلائی کرتے رہنے سے زندگی بدلے گی. اگر ہم 6 ویکس کے کورس کی بات کریں تو اس میں ہم A to Z ساری فلاسفی سمجھائیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں مینیفیسٹیشن کے راستے میں آتی ہیں، آپ کے اندر کیا کیا فالٹ ہیں، کیا کیا ٹیکنیکس ہیں، کیا کیا میتھڈز ہیں، کیسے اس کو یوز کر کے کتنے عرصے میں آپ نے رزلٹ ایکسپیکٹ کرنا ہے، یہ سارا کچھ اس میں سکھایا جائے گا. اگر ہم یہ کہیں کہ اس کورس کو ایسا پرولونگ کیا جائے کہ جس نے جو مینیفیسٹیشن کرنی ہے وہ ساتھ ساتھ وہ منازل طے کرتا چلا جائے اور تب کورس ختم کریں تو پھر تو یہ کورس میں بھی سالوں میں چلا جائے. سر ابھی بات کرتے ہیں انویسٹمنٹ کی. اس کورس کی انویسٹمنٹ 50,000 PKR ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انویسٹمنٹ کتنا ریٹرن لے کے آ سکتی ہے ایک پرسن کی لائف میں؟ اگین ڈپینڈ کرتا ہے. اگر کسی نے کورس کر لیا اور اپنی زندگی میں مگن ہو گیا پہلے کی طرح تو کوئی چینج نہیں آئے گی اس کی زندگی میں. لیکن اگر کوئی اس کورس کو کرنے کے بعد اس کو اپلائی کر رہا ہے تو چینج آئے گی. 50,000 ہم نے جو اس کی فی رکھی ہے یہ بہت ہی کم فی ہے. وہ لوگ جو مینیفیسٹیشن کو جانتے ہیں، دنیا بھر کے مینیفیسٹیشن کوچز سے گائیڈنس لیتے ہیں یا کورسز کرتے ہیں، ان کو یہ بخوبی آئیڈیا ہے کہ ان کی فی کتنی ہے اور ہماری کتنی ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا ہمارا تو ایک ہولسم کورس ہے کہ پورا طریقہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے. اور دنیا بھر میں مینیفیسٹیشن کوچز مینیفیسٹیشن سکھاتے ہیں. ایک منی مینیفیسٹیشن ہو گئی، ریلیشن شپ مینیفیسٹیشن ہو گئی، ڈفرینٹ چیزیں سکھاتے ہیں. پورا مینیفیسٹیشن کو گرپ حاصل کر کے خود سے اپلائی کرنے کا طریقہ، یعنی ایک چیز کو بنانے کا طریقہ دنیا میں شاید ہی نہیں سکھایا جاتا ہو. تو ہم ایک بہت یونیک کورس کر رہے ہیں، اس کی ویلیو بہت ہائی ہے. ہم نے تو اپنے لوگوں کے لیے جو ہے اس کو بہت شارٹ رکھا ہے کہ اس کی فی مناسب رکھی ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. سر ابھی آپ نے ایک ٹرم ہولسم کورس استعمال کیا ہے، تو یہ کورس ڈفرینٹ جو کورسز آلریڈی اویلیبل ہیں یوٹیوب کے اوپر اور ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے اوپر، ان سے کیسے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے؟ ہمارا جو ٹریننگ میتھڈ ہے نا وہ ہم نے بڑا یونیک اور اسپیشل بنایا ہے. جیسے کہ ہم نے بتایا ایک تو کورس ہولسم ہے جو کہ شاید ہی کہیں اویلیبل ہو. دوسرا یہ کہ ہم ساتھ ساتھ لیسنس دیں گے، ساتھ ساتھ ہم اس کی فیڈ بیک لیں گے، لوگوں کو ٹاسکنگ دیں گے کہ یہ ٹاسک کر کے لے کر آئیں، وہ اپنے ٹاسک کر کے لائیں گے، ہم ان کو چیک کریں گے اور ان کو گائیڈ کریں گے کہ اب آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے. کورس یہ ہمارا ہوگا زوم کلاس کے اوپر 6 to 7 PM پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق. جو لوگ اس ٹائم پہ اویلیبل نہیں ہیں وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ہمارا یہ کورس جیسے ہی زوم پہ کلاس کمپلیٹ ہوتی ہے ہم لرننگ مینجمنٹ سسٹم پہ اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں. اور وہ لوگ جو دوسرے ٹائم زون سے ہیں یا اس ٹائم پہ فری نہیں ہیں اپنے فری ٹائم میں یہ کورس کر کے ہم سے سوال جواب کر سکتے ہیں. واٹس ایپ گروپ ہوگا ہمارا ٹرینرس کا جو کہ 24/7 کھلا رہے گا. تھرو آؤٹ اس میں ٹاسکنگ، فیڈ بیک، گائیڈنس چلتی رہے گی، سوال جواب چلتے رہیں گے. اور جو ہمارا لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے نا وہ 6 months تک کورس کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی 6 months تک اس کی ایکسیس سب کے پاس موجود رہے گی کہ وہ لوگ بعد میں بھی اس کورس کو ریوائز کرنا چاہیں تو کر سکیں گے. اور سب سے بڑی بات جو ہم نے جتنے بھی کورسز کرائے ہیں نا اس کا یہ فیچر ہے کہ کورس ختم ہونے کے بعد بھی جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے وہ قائم رہتا ہے. لوگ اپنی اپنی ٹریننگ زندگی کے 1 2 3 سال بعد بھی پریکٹس یہی چیزیں کرتے رہیں گے اور گائیڈنس اس میں لے سکیں گے، ان کو سوال جواب دیے جائیں گے. یہ ایک یونیک چیز ہے جو باقی پروفیشنل کورسز انٹرنیشنل کورسز میں اویلیبل نہیں ہوتی. کورس ختم ہو گیا، ٹرینر سے آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہو پاتا، جبکہ ہمارے یہاں یہ فیسلٹی موجود رہے گی. سر اگر کوئی شخص کورس ہی نہیں کرنا چاہتا اور افرمیشنز اور مینیفیسٹیشن سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا گائیڈ لائنز ہیں؟ اگر کوئی شخص کورس نہیں کرنا چاہتا لیکن اپنے لیے کوئی مینیفیسٹیشن چاہتا ہے یا افرمیشنز لینا چاہتا ہے تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. ہم اس کو افرمیشنز بنا کے دے سکتے ہیں، ریٹن فارم میں، ریکارڈڈ فارم میں دے سکتے ہیں. پلس اگر کوئی 1 to 1 مینیفیسٹیشن کوچنگ لینا چاہے جو کہ ایک لانگ پیریڈ آف ٹائم پہ چلے گی، ساتھ ساتھ جب تک آپ کی انرجی لائن ہوتی ہے، آپ کے رزلٹ پہنچنے تک چلتی ہے، تو 1 to 1 مینیفیسٹیشن کوچنگ بھی ہم سے لی جا سکتی ہے. Thank you very much sir for your precious time and guidance. Dear viewers, Mind Power Artist کی طرف سے یہ منی مینیفیسٹیشن کورس انشاءاللہ 13 مئی 2026 کو سٹارٹ ہو رہا ہے. Registration is on. Contact us on the given number in description or DM us on social media platform. Thank you.